ایک دن مدینہ میں ایک صحابی کا انتقال ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ اس صحابی کا جنازہ لے کر قبرستان کی طرف جا رہے تھے، لیکن ایک آدمی آپ علیہ السلام کا چھپ چھپ کر پیچھا کر رہا تھا اور آہستہ آہستہ آپ علیہ السلام کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی مسلمان قبرستان پہنچے، یہ آدمی سیدھا آ کر آپ علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا، لیکن اچانک آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ آدمی چاہتا کیا، اور آپ علیہ السلام نے اپنی کمر سے چادر ہٹا دی۔ اس آدمی نے آپ علیہ السلام کی کمر پر ایک نشان دیکھا اور یہ دیکھتے ہی وہ آدمی رونے لگا۔ یہ دیکھ کر سب صحابہ کرام علیہم رضوان حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا کہ بتاؤ تم کون ہو اور تمہاری کہانی کیا ہے۔ اس آدمی نے اپنی کہانی شروع کی اور کہنے لگا کہ میں مدینہ میں ایک یہودی کا عام سا غلام ہوں، لیکن میں ہمیشہ سے ایسا غلام نہیں تھا، بلکہ میرا تعلق دنیا کی سپر پاور پرشین امپائر سے تھا، جہاں میرا باپ ایک بہت بڑا سردار تھا۔ یہ آدمی آگے جا کر ایک بہت بڑا صحابی بنا اور ان کا نام تھا سلیمان فارسی۔ حضرت سلیمان فارسی پرشین امپائر کے ایک سردار کے گھر میں پیدا ہوئے، اسی لیے انہوں نے بچپن سے کوئی کام نہیں کیا تھا اور ایک شہزادے کی طرح اپنی زندگی گزارتے تھے، جہاں وہ سارا دن اپنے خدا آگ کی عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں پرشین امپائر کا ریلیجن زرتشتی تھا، جس میں لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت سلیمان فارسی بھی اسی آگ کی عبادت کرتے تھے۔ جب سلیمان فارسی جوان ہوئے، ایک دن ان کے باپ نے انہیں گھر سے باہر کسی کام پر بھیجا۔ راستے میں انہیں ایک بلڈنگ نظر آئی اور اس بلڈنگ سے کچھ عجیب آوازیں آ رہی تھی۔ جب وہ اس بلڈنگ کے اندر گئے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ کرسچن اپنے خدا کی عبادت کر رہے تھے۔ حضرت سلیمان کو ان کی آواز اور عبادت کرنے کا طریقہ بہت پسند آیا۔ انہوں نے اپنا سارا دن اسی چرچ میں گزارا اور یہیں پر انہوں نے اپنا ریلیجن چھوڑ کر کرسچینٹی قبول کی، اور وہ اتنا امپریس ہوئے کہ انہوں نے ان کرسچن سے کہا کہ مجھے بتاؤ یہ ریلیجن آیا کہاں سے۔ ان کرسچن نے حضرت سلیمان فارسی سے کہا کہ اگر آپ نے صحیح کرسچینٹی سیکھنی ہے تو آپ کو پرشین امپائر چھوڑ کر رومن امپائر کی طرف جانا ہوگا۔ جیسے ہی سلیمان فارسی واپس اپنے گھر گئے اور یہ سب انہوں نے اپنے باپ کو بتایا، حضرت سلیمان فارسی کے باپ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے انہیں اپنے ہی گھر میں زنجیروں سے باندھ دیا، لیکن سلیمان فارسی اپنا مائنڈ بنا چکے تھے۔ انہوں نے کسی طرح ان زنجیروں سے اپنے آپ کو چھڑایا اور اپنے گھر سے بھاگ کر پرشین امپائر کو چھوڑ کر رومن امپائر کی طرف چلے گئے، اور وہاں پہنچتے ہی سب سے بڑے کرسچن عالم کے اسٹوڈنٹ بنے۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ عالم ایک کرپٹ عالم ہے، جو دین کے نام پر لوگوں سے چندے جمع کرتا ہے اور ان چندوں سے اپنے خزانے بھرتا۔ کچھ ہی عرصے بعد جب یہ عالم مر گیا اور لوگ جمع ہو کر انہیں بہت عزت سے دفنا رہے تھے، حضرت سلیمان فارسی نے اس عالم کے سارے خزانے لوگوں کے سامنے کھول دیے اور اس عالم کو سب کے سامنے ایکسپوز کر دیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اس عالم کو دفنانے کے بجائے ایک کھمبے پر لٹکا دیا اور اسے پتھروں سے مارنے لگے۔ اس کرپٹ عالم کی جگہ اب ایک نیا اسکالر آیا، جس کے بارے میں حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ وہ واقعی میں ایک بہت ہی نیک اسکالر تھا۔ لیکن جب وہ بہت عرصے بعد یہ عالم بھی اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھا، حضرت سلیمان فارسی ان کے پاس گئے
اور ان سے کہا مجھے ایک ایسے عالم کے بارے میں بتائیے جو آپ کی طرح ایک نیک آدمی ہے۔ حضرت سلیمان کے ٹیچر نے انہیں عراق کے ایک بہت بڑے عالم کا بتایا، جس کے بعد وہ سیدھا شام کو چھوڑ کر عراق کی طرف روانہ ہوئے اور اس نئے عالم کے ساتھ رہنے لگے۔ جیسے یہ عالم بھی مرنے کے قریب ہوئے، حضرت سلیمان نے ان سے بھی سیم کویشچن پوچھا اور انہوں نے حضرت سلیمان کو ترکی میں ایک اور عالم کی طرف روانہ کیا۔ اب حضرت سلیمان ترکی میں رہنے لگے اور جب یہ اسکالر بھی مرنے کے قریب پہنچا، انہوں نے حضرت سلیمان کو ترکی میں ایک اور عالم کی طرف روانہ کیا۔ اینڈ آف کورس کچھ عرصے بعد یہ بھی عالم بھی مرنے لگا تو حضرت سلیمان نے پھر اس عالم سے بھی پوچھا کہ مجھے کسی بڑے عالم کی طرف بھیجیے، لیکن اس عالم نے انہیں کہا کہ نہیں، میرے بعد اب پوری دنیا میں ہمارے ریلیجن کا کوئی بھی بڑا عالم نہیں، کیونکہ حضرت سلیمان کے یہ ٹیچر نیسٹورین کرسچن تھے جو اس زمانے کے باقی کرسچن سے بالکل ڈیفرنٹ تھے، کیونکہ دنیا کے باقی سارے کرسچنز عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا مانتے تھے، لیکن یہ کرسچن انہیں صرف ایک انسان سمجھتے تھے۔ باقی سارے کرسچن مریم علیہ السلام کو مدر آف گاڈ کہتے تھے، مطلب خدا کی ماں، لیکن نیسٹورین کرسچن مریم علیہ السلام کو صرف جیسس ایک انسان کی ماں سمجھتے تھے، جو بالکل مسلمانوں کے بلیف کے ساتھ ملتا جلتا تھا۔ اسی لیے اس اسکالرس نے حضرت سلیمان سے کہا کہ اب باقی سارے کرسچنز کو چھوڑو، کیونکہ وقت آ چکا ہے دنیا میں ایک نئے پیغمبر کے آنے کا، اور میں تمہیں اس پیغمبر کی نشانیاں بتاتا ہوں۔ وہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن پر ہوگا اور وہ عرب کی زمین پر پیدا ہوگے۔ وہ ایک ایسی جگہ کی طرف ہجرت کریں گے جہاں بہت سارے کھجور کے درخت ہوں گے، اور یہ علاقہ دو وولکنگ پہاڑوں کے درمیان ہوگا۔ وہ پیغمبر کبھی بھی کسی سے چیریٹی نہیں لیں گے، لیکن اگر کوئی انہیں گفٹ دے اسے وہ ایکسیپٹ کریں گے، اور ان کے پیٹھ پر نبوت کا ایک یونیک نشان ہوگا۔ اور یہ سب کہنے کے بعد وہ اسکالر فوت ہو گیا، لیکن یہ نشانیاں سنتے ہی حضرت سلیمان نے اپنا سارا سامان باندھا اور کسی طرح ترکی سے عرب جانے کی پلاننگ کرنے لگے۔ آخر انہیں دور سے ایک عرب قافلہ نظر آیا۔ حضرت سلیمان نے ان قافلے والوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مجھے عرب تک لے جاؤ تو میں اس کے بدلے میں تمہیں اپنی بکریاں اور گائے دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس طرح حضرت سلیمان فارسی دنیا کے آخری پیغمبر کی تلاش میں عرب کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن جیسے ہی یہ قافلہ عرب کی زمین پر پہنچا، اس قافلے کے دھوکے باز لوگوں نے حضرت سلیمان فارسی کو پکڑ کر انہیں بازار میں غلام کی طرح بیچ دیا۔ سلیمان فارسی کو خریدنے والا ایک یہودی آدمی تھا جو انہیں خرید کر سیدھا اپنے گھر لے آیا، اور حضرت سلیمان فارسی کے سارے پلانز ٹوٹ گئے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب سلیمان فارسی اس نئے شہر میں گھوم رہے تھے، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ اس شہر میں بہت سارے کھجور کے درخت تھے، اور یہ شہر دو وولکنگ پہاڑوں کے درمیان میں تھا، اور اس شہر کا نام تھا مدینہ۔ اسی لیے سلیمان فارسی مدینہ کے ہر کونے میں جا کر اس پیغمبر کو ڈھونڈنے لگے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کوئی بھی پیغمبر نہیں تھا۔ تو اب سلیمان فارسی اپنے یہودی مالک کے گھر میں اس پیغمبر کا انتظار کرنے لگے، اور اچانک ایک دن حضرت سلیمان فارسی جب اس یہودی کے باغ میں ایک درخت پر چڑھے ہوئے تھے اور نیچے اس کا مالک کھڑا تھا، اچانک ان کے مالک کا ایک دوست بہت غصے میں آیا اور اس یہودی سے کہنے لگا کہ مدینہ کے لوگ تو پاگل ہو گئے، یہ ایک ایسے آدمی کے پیچھے جا رہا ہے جو اپنے آپ کو ایک پیغمبر کہتا ہے، بلکہ وہ آج ہی مکہ سے مدینہ پہنچا،
اب یہ بات سن کر سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ خود کہتے ہیں کہ جب میں نے درخت کے اوپر یہ سب کچھ سنا تو میری حالت ایسی ہو گئی کہ مجھے ڈر لگا کہیں میں بے ہوش ہو کر اپنے اس مالک کے سر پر ہی نہ گر جاؤں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور درخت سے جلدی جلدی نیچے اتر کر اس آدمی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت سلیمان کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر ان کے یہودی مالک کو غصہ آیا۔ انہوں نے حضرت سلیمان کو زور سے مکہ مارا اور کہا، اے غلام، تمہارا اس سے کیا لینا دینا، جاؤ اپنا کام کرو۔ لیکن سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہی وہ پیغمبر ہے جس کا مجھے میرے ٹیچر نے بتایا تھا، لیکن اب بھی کچھ نشانیاں باقی تھیں، اسی لیے اس کے کچھ ہی دن بعد حضرت سلیمان فارسی چھٹی لے کر آپ علیہ السلام کے پاس گئے اور آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ میں نے سنا ہے آپ بہت ہی ایک نیک آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ بہت سارے غریب لوگ بھی ہیں، تو میں آپ سب کے لیے یہ چیریٹی یعنی صدقہ لے کر آیا ہوں۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ تم یہ کھا لو، اور خود سلیمان فارسی کے صدقے کے کھانے سے کچھ نہیں کھایا، جس پر سلیمان فارسی نے اپنے دل میں کہا کہ چلو ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کویسچن ہے کہ آخر آپ علیہ السلام صدقہ کیوں نہیں لیتے تھے؟ کیونکہ کچھ اسکالرز سمجھتے ہیں کہ اگر آپ علیہ السلام صدقہ ایکسیپٹ کر لیتے تو پھر آف کورس ہر آدمی اپنا سارا صدقہ صرف اور صرف آپ علیہ السلام اور ان کے خاندان کو دیتا اور باقی صحابہ کو کچھ حصہ نہ دیتا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام اور ان کا خاندان کبھی بھی کسی سے چیریٹی نہیں لیتا تھا۔ تو اب سلیمان فارسی واپس اپنے گھر آئے اور کچھ دن بعد کچھ اور چیزیں جمع کر کے دوبارہ آپ علیہ السلام کے پاس گئے اور پھر ان کے سامنے کھانے کی چیزیں رکھی، لیکن اس بار انہوں نے کہا یہ صدقہ نہیں بلکہ گفٹ ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے حضرت سلیمان کے گفٹ کو باقیوں کو بھی کھلایا اور خود بھی کھایا، اور سلیمان فارسی نے سوچا کہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی، اب صرف ایک ہی نشانی رہتی تھی، آپ علیہ السلام کی پیٹھ پر نبوت کا نشان۔ لیکن حضرت سلیمان حیران تھے کہ اب وہ آخر یہ نشان دیکھیں گے کیسے، اور آف کورس پوچھ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ علیہ السلام کے آس پاس حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق اور باقی سارے صحابہ ہر ٹائم تلوار لے کر کھڑے رہتے تھے۔ آخر ہجرت کے کچھ ہی عرصے بعد مدینہ میں پہلا صحابی فوت ہو گیا، اور اس صحابی کے جنازے میں صحابہ کے ساتھ آپ علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اسی لیے اسی دن حضرت سلیمان فارسی اور آپ علیہ السلام کا چھپ چھپ کر پیچھا کرنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ آپ علیہ السلام کے قریب پہنچے، آپ علیہ السلام نے خود ہی اپنے کمر سے چادر ہٹا دی، اور سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی پیٹھ پر وہی نشان تھا جس کا ان کے ٹیچر نے انہیں بتلایا، اور یہ دیکھ کر حضرت سلیمان فارسی رونے لگے، اور اسی قبرستان میں سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری کہانی آپ علیہ السلام کو سنائی۔ وہ سلیمان فارسی جو کسی زمانے میں آگ کی عبادت کیا کرتا تھا، اس کے بعد ایک بہت بڑا کرسچن اسکالر بنا، اور اب انہوں نے فائنلی اسلام قبول کر لیا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کے کچھ ہی عرصے بعد اسلام کی پہلی جنگ کا وقت آیا، جنگ بدر۔ اب ایک طرف جب مسلمان بدر میں بہادری سے لڑ رہے تھے، حضرت سلیمان اس جنگ کے بجائے مدینہ میں اپنے مالک کے گھر میں تھے، اور ان کا دل تو بہت چاہ رہا تھا بدر کی جنگ میں جانے کے لیے، لیکن ان کے یہودی مالک نے انہیں اجازت نہیں دی، بلکہ جنگ بدر کے بعد جب جنگ احد کا وقت تھا
تب بھی ان کے مالک نے انہیں جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ لیکن آخر بدر اور احد کی جنگوں کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا، جاؤ اپنے یہودی مالک سے اپنی آزادی کی قیمت پوچھو۔ اس وقت مدینہ کے یہودی مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے اور مسلمانوں کی اس مدینہ کی ریاست کو ہر طرح کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اور جب مسلمان ان سے کچھ خریدتے یہودی اسے ڈبل اور ٹرپل پرائس میں بیچتے۔ جیسے کہ حضرت عثمان نے ایک عام سا کنواں ایک یہودی سے بہت ہی مہنگا خریدا تھا۔ تو اب جب حضرت سلیمان اپنے یہودی مالک کے پاس آئے تو انہوں نے بھی مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے حضرت سلیمان کی پرائس 40 اوقیہ سونا بتائی، جو آج کروڑوں روپیہ بن گئے، اور اس کے علاوہ 300 کھجور کے درخت۔ جب آپ علیہ السلام کو اس قیمت کا پتہ چلا، انہوں نے اپنے سارے صحابہ سے کہا کہ اپنے بھائی سلیمان کی مدد کرو۔ سارے صحابہ نے مل کر حضرت سلیمان کو کھجور کے پودے دیے، یہاں تک کہ 300 کھجور کے پودے جمع ہو گئے، جس میں سب سے زیادہ پودے آف کورس حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیے تھے، بلکہ ان 300 درختوں کے لیے زمین بھی حضرت عثمان نے اپنے پیسوں سے خریدی تھی، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو سونا بھی دیا، اور اس طرح حضرت سلیمان فارسی مسلمانوں کی مدد سے آزاد کر دیے گئے۔ اور حضرت سلیمان جو اصل میں پرشین امپائر سے تھے، اب انہیں مدینہ میں سٹیزن شپ ملی۔ مطلب اس زمانے میں ایک عام مسلمان کو آسانی سے مدینہ کی سٹیزن شپ مل جاتی تھی، لیکن آج کل کے عرب ممالک میں کوئی بھی مسلمان نیشنلٹی لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسے ہی سلیمان فارسی آزاد ہوئے، مسلمانوں کی تیسری بڑی جنگ کا وقت آیا، جنگ خندق، جب مکہ کا سردار ابو سفیان 10,000 کی فوج لے کر مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ جب اس کی خبر مدینہ تک پہنچی، آپ علیہ السلام نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور ان سب سے پوچھا کہ ہم اس 10,000 کی فوج سے اپنے مدینے کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، جس پر سب صحابہ اپنی اپنی رائے دینے لگے، لیکن ان میں سے ایسی ایک بھی رائے نہیں تھی جو 10,000 کی فوج سے مدینہ کو بچا سکے۔ آخر اس محفل میں ایک صحابی کی آواز آئی، جنہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ آج سے بہت سال پہلے جب میں سپر پاور پرشین امپائر میں رہتا تھا، اور جب بھی کوئی بڑی فوج ہم پر حملہ کرتی تھی، ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے شہر کے باہر ایک خندق ٹرینچ کھودا کرتے تھے، تاکہ چاہے دشمن جتنا بھی بڑا ہو، وہ اس خندق کو کراس نہ کر سکے۔ یہ اتنا نیا آئیڈیا سن کر سارے صحابہ آپ علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور وہ مسکرا رہے تھے، جس سے سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ جنگ خندق کی جنگ مدینہ کے مسلمان حضرت سلیمان کی اس آئیڈیا سے لڑے گے۔ مدینہ کے انصار کہنے لگے، سلیمان ہمارے گروپ سے ہیں، کیونکہ وہ ہجرت سے پہلے ہی مدینہ میں رہا کرتے تھے، لیکن مدینہ کے مہاجرین نے کہا کہ نہیں، سلیمان ہم میں سے ہیں، کیونکہ وہ سب سے پہلے پرشین امپائر سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان نہ انصار سے ہیں اور نہ مہاجرین سے، بلکہ سلیمان ہمارے اہل بیت سے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی بہت خوش ہوئے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے وہ مدینہ کی ایک عام سے غلام تھے، اور اب آپ علیہ السلام نے انہیں اپنی ہی فیملی کا حصہ بنا لیا۔ جس کے بعد سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے آئیڈیا سے مسلمان جنگ خندق جیت گئے۔ اس جنگ میں آپ علیہ السلام نے حضرت سلیمان فارسی سے یہ بھی فرمایا کہ جب مسلمان تمہارے علاقے پرشین امپائر کو فتح کریں گے تو تم بھی مسلمانوں کی اسی فوج میں شامل ہو جانا۔ جنگ خندق کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت سلیمان کو ایک اور صحابی ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا تھا، جو خود
بھی سلیمان فارسی کی طرح ایک بہت ہی نیک صحابی تھے جو گھر کے بجائے اپنا زیادہ وقت مسجد اور عبادت میں گزارتے تھے، جس کی وجہ سے ایک دن حضرت ابو درداء کی بیوی نے حضرت سلیمان سے ان کی شکایت کی کہ ابو درداء مجھے اور گھر کو بہت کم ٹائم دیتے ہیں اور ہر دن روزے اور عبادت میں گزارتے ہیں۔ اسی لیے اگلے دن جب حضرت ابو درداء اپنے گھر آئے اور جب کھانے کا وقت ہوا، حضرت ابو درداء نے کھانا نہیں کھایا اور کہا میرا روزہ ہے، لیکن سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اپنا روزہ توڑو اور کھانا کھاؤ۔ حضرت سلیمان کی بات پر مجبوراً ابو درداء نے کھانا کھایا اور اپنا روزہ توڑ دیا، جس کے بعد جیسے ہی رات ہوئی اور جب سب سونے لگے، حضرت ابو درداء اٹھے اور عبادت کرنے لگے، جس پر حضرت سلیمان فارسی نے انہیں دوبارہ روکا کہ بس کرو، اب سو جاؤ، تم پر اللہ کا حق تو ہے لیکن تمہارے جسم اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر پورا حق ہے۔ اگلے دن ابو درداء سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو یہ ساری کہانی سنائی، کیسے انہیں سلیمان فارسی نے نماز اور روزے سے روکا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے بھی ابو درداء سے کہا کہ سلیمان نے بالکل سچ کہا۔ حضرت سلیمان کی اسی جہانت کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنے دور کا لقمان حکیم کہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت سلیمان کو اپنے کلوز ایڈوائزر میں سے بنایا تھا۔ بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی بار دنیا کے سارے بادشاہوں کی طرف لیٹرز بھیج کر انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اس وقت کے پرشین بادشاہ خسرو کی طرف لیٹر بھی حضرت سلیمان نے ہی لکھا تھا، بلکہ حضرت سلیمان فارسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پہلی بار قرآن فارسی میں لکھنا شروع کیا تھا، اور اس طرح حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری دن تک ان کے سب سے قریبی دوستوں میں سے رہے۔ بلکہ صرف یہاں تک نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی حضرت سلیمان خلافت کے سب سے بڑے جنرل میں سے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری ہونے کا ٹائم آ چکا تھا، کیونکہ حضرت عمر نے جب پرشین امپائر کے کیپٹل پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، انہوں نے حضرت سلیمان فارسی کو بھی اسی فوج میں جانے کا حکم دیا۔ تو اب سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ جو اس سے پہلے سال پہلے پرشین امپائر کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف آئے تھے، اب مدینہ کی فوج کا جنرل بن کر واپس پرشین امپائر کی طرف روانہ ہوئے۔ بلکہ کہا جاتا ہے جب بھی مسلمان پرشین امپائر کے کسی قلعے کو فتح کرنے جاتے تھے، پہلے اس قلعے کے لوگوں سے حضرت سلیمان فارسی انہی کی زبان میں بات کیا کرتے تھے اور انہیں کہا کرتے تھے کہ اگر تم بھی اسلام قبول کرو گے تو مسلمان تمہیں بھی اتنی عزت دیں گے جتنی مجھے دیتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی خلافت میں ہر مسلمان کی عزت صرف اسلام سے ہوتی ہے، کسی رنگ، کنٹرول یا نسل سے نہیں۔ لیکن جب انہوں نے سلیمان فارسی کی بات نہیں مانی، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی پوری فوج کے ساتھ پرشین امپائر کے کیپٹل پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا، جس کے بعد حضرت عمر نے حضرت سلیمان کو ہی پورے پرشین امپائر کے کیپٹل کا گورنر بنا دیا، جہاں ان کی تنخواہ 5000 گولڈ کوائنز تھی، لیکن وہ اپنی اس پوری تنخواہ کو، اپنی پوری سیلری کو ہمیشہ غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، اور اتنی طاقت ملنے کے بعد بھی حضرت سلیمان کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ اب حضرت سلیمان فارسی کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ انصاف کے لیے پوری خلافت میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن مدینہ میں حضرت عمر سارے مسلمانوں کو جمع کر کے ان کے سامنے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنا خطبہ شروع کیا، حضرت سلیمان فارسی نے انہیں آواز دی اور کہا، اے عمر، ہم تب تک تمہاری بات نہیں سنیں گے جب تک آپ ہمیں یہ نہ بتا دیں کہ آپ نے جو یہ نیا کرتا پہنا ہے اس کے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے، کیونکہ مال غنیمت میں ہم سب کو ایک ایک کپڑا ملا تھا، جس سے ایک عام آدمی تو اپنے لیے
کپڑے بنا سکتا تھا، لیکن حضرت عمر کی ہائٹ 2.16 فٹ سے بھی زیادہ تھی۔ ان کے کرتے کے لیے ایک کپڑا نہیں بلکہ 2 کپڑے لگنے تھے۔ حضرت سلیمان کی یہ بات سن کر خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کو بالکل غصہ نہیں آیا، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا اور ان کے بیٹے نے وہاں سے سب سے کہا کہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد عمر کو گفٹ کیا تھا، جس سے انہوں نے اپنے لیے کپڑے بنائے۔ جس پر حضرت سلیمان فارسی نے خلیفہ عمر سے کہا کہ اب آپ اپنا خطبہ شروع کریں اور ہم آپ کے ہر بات سنیں گے۔ اور آخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں حضرت سلیمان فارسی اسی پرشین امپائر میں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے بیمار پڑ گئے، اور اپنی زندگی کے آخری دن انہوں نے اپنی بیوی کو اپنے پاس بلایا اور کہا میری بیڈ کے چاروں طرف ایک اچھی سی پرفیوم ڈال دو اور جا کر گھر کے سارے دروازے کھول دو، کیونکہ میرے پاس کچھ بہت ہی امپورٹنٹ مہمان آنے والے ہیں، یعنی فرشتے۔ اسی طرح سلیمان فارسی جو کسی زمانے میں پرشین امپائر کو چھوڑ کر چھپ کر بھاگے تھے، اب اسی پرشین امپائر کے گورنر بن کر دنیا سے چلے گئے۔ یوٹیوب چینل منیب اسلامک سبسکرائب، شکریہ۔